السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء کی ویڈیو سیریز میں یہ تیسرے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر خیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 56 سے لے کے 57 کا ترجمہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، یہ سب بڑے صبر والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 سے 86 کا ترجمہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمس الحمصہ بھی ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئے۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔